دنیا میں ایک اور ٹیرر اٹیک، اور اس بار یہ ٹیرر اٹیک ہوتا ہے نیدرلینڈ کے ایک شہر میں، اور ٹیررزم کا یہ سلسلہ کیا اب رکے گا؟ اس پہ بات چیت ہم کریں گے جناب طارق فتح صاحب سے، میرے ساتھ ٹورانٹو سے اسکائپ پر موجود ہیں۔ جی طارق فتح صاحب، یہ بتائیے کہ ایک اور ٹیرر اٹیک کی خبر آج دنیا کو ملتی ہے، اور اس بار ترکی کا ایک نوجوان بتایا جاتا ہے جو ہالینڈ کے ایک شہر میں ٹیرر اٹیک کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ اور یہ ٹیرر اٹیک اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ کل ہی ترکی کے اسلامک صدر اردغان نے ایک ایسا ویڈیو جو نیوزی لینڈ پہ ٹیرر اٹیک کا تھا وہ دکھایا، اور پوری دنیا اس کو نہیں دکھا رہی۔ فیس بک نے کوئی لاکھوں دفعہ اس کو ہٹایا ہے، اس ویڈیو کو، یوٹیوب اس کو ہٹا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شرارتی اس ویڈیو کو ڈال دیتا ہے، مگر وہ تو شرارتی لوگ ہیں، ترکی کے صدر اس کو چلا رہے ہیں۔ تو یہ ٹیرر اٹیک کے کانٹیکس میں آپ بتائیے صورتحال کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، صدر اردگان نے کا جو میسج ہے وہ میں نے ٹویٹ بھی کیا، ویڈیو کو تو جانے دیں۔ اس نے اسٹریٹ کہا ہے کہ مسلمانوں پہ حملہ کرنے والوں کو ان کے کفن کے اندر بند کر کے بھیجا جائے، سینڈ دیم ان دیئر کیسکٹس، یہ ترکی سے ٹرانسلیشن جو ہوئی ہے۔ اور اس کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ اس نے پھر یہ کہا کہ اگر پہلی جنگ عظیم کی طرح ہمارے ساتھ بات کی تو ہم دنیا کی تہس نہس کر دیں گے۔ یہ اس وقت اپنے آپ کو جو 100th اینیورسری آ رہی ہے خلافت کو اتا ترک نے جو اٹھانے کی، یہ اس وقت تک ان کا مقصد ہے کہ ٹرکی کو پھر دوبارہ پری اتا ترک ٹائم پہ لے جانے کا، اور ایک خلافت عثمانیہ جو ہے یا آٹومن کیلیفیٹ جو ہے اس کو ری اسٹیبلش کیا جائے۔ اور یعنی عرب کنٹریز جو ہیں وہ تو خیر 600 سال ترکی کی حکومت میں رہیں، اس کے بڑے خطرات الگ ہیں، لیکن یہ انسپریشن، یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ ترکی نوجوان جس کا بی بی سی نے یہ بھی کہا کہ اس کا چچنیا اور آئسس سے بھی لنکس ہیں، ایک کنفرم بات نہیں ہے، لیکن اس نے چن کے 3 لوگوں کو مارا، اب یہ اریسٹ بھی ہو گیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جس طرح آپ کے نیوزی لینڈ میں بڑھ کے دنیا کا ہر ٹی وی چینل، ہر اینالسٹ کلیئر بات کر رہا تھا کہ مسلمانوں کی عبادت گاہ پہ ایک وائٹ نیشنلسٹ نے حملہ کیا، اور مجھے یہ لگا کہ یہ واقعی اب ویسٹرن ورلڈ یا میڈیا جو ہے یہ پولیٹیکلی کریکٹ لینگویج کو اب اس نے ختم کیا، یہ کلیئر اب بات کریں گے کہ اگر ایک وائٹ سپریمیسسٹ نیو نازی نے یہ حرکت کی ہے، انہوں نے پہلے کہا یہ ٹیررسٹ ہے، میں نے کہا ونڈرفل، اور وائٹ نیشنلسٹ کے اگینسٹ وائٹ سوسائٹی کھڑے ہو کے بولی کہ یہ غلط ہے، ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ اب دیکھیے 2 دن بعد، میں 2 دن پہلے کی بھی بات کروں گا، 2 دن بعد اتریخت کے اندر حملہ ہوتا ہے۔ اب کوئی نہیں کہہ رہا کہ وہ ایک مسلمان ہے جس نے نان مسلمز پہ حملہ کیا۔ بات ساری یہ ہے کہ اتنا خوف ہو گیا ہے اسلامک دہشت گردوں کا کہ ابھی کل کی رپورٹ ہے ٹونی بلیئر کی جو این جی او ہے ان کا سروے، کہ 44,000 لوگ مرے ہیں صرف 2017 میں اسلامک دہشت گردوں کے ہاتھ سے، اور وہ شاید زیادہ تر اسلامی ملکوں میں ہوئی ہوگی۔ اور کہاں اور لوگ کہاں، نہیں دنیا بھر میں۔ جی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن زیادہ کیجولٹیز اسلامی دنیا میں ہوئی۔ یس ہم وہیں تو ایک دوسرے کو مارنے کی مہارت ہم وہیں رکھتے ہیں۔ امام حسین کو کسی مندر میں تھوڑی جا کے مارا تھا، یا کسی ہندو نے مارا تھا کیا، یا کوئی یہودی آیا تھا؟ ہم ہی مارتے ہیں، ہمارا کام ہے۔ مسجدوں پہ ہم نے کعبے پہ حملہ کیا 2 دفعہ، حجاج بن یوسف کے زمانے میں توڑ تاڑ کے ختم کر دیا، پھر بنایا، پھر اس پہ حملہ کیا، پھر توڑ دیا، وہ بات الگ ہے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ 84,000 کیجولٹیز کے بعد آپ کو مسیساگا میں
یا نیو یارک میں یا جہاں جہاں مسلمانوں کے اجتماع ہوئے کہ وی آر دی وکٹمز، وی آر دی وکٹمز، ایک دفعہ کوئی نہیں آیا سامنے کہنے کے لیے جس طرح ایک وائٹ نیشنلسٹ کے اگینسٹ وائٹ کمیونٹی کھڑی ہوئی کہ تم ہماری سوسائٹی، ہماری سویلائزیشن کو یو ڈو ناٹ ریپرزینٹ دیم، یو آر اے ٹیررسٹ، یو آر اے مرڈر اینڈ وی ول پروٹیکٹ ادر پیپل. ہمارے لوگ جو دہشت گرد ہیں، جو زیادہ تر پاکستان سے آتے ہیں، ترکی، ایران ویران سے کہاں آپ نے سنا ہے کہ کوئی سعودی عربیہ سے 9/11 کے بعد تو نہیں آیا. یہ ہمارا شوق ہے پاکستانیوں کا کہ ہم دنیا بھر میں جا کے چاہے 44 فوجی مار دے وہاں جیش محمد میں یا بنگلہ دیش میں بھی پاکستان کا حصہ ہے، کہاں نہیں کر رہے. ان کے خلاف کوئی کھڑا ہو کے نہیں اٹھ کے یہ کہتا کہ ناٹ ان مائی نیم. آپ نے دیکھا ہوگا نیوزی لینڈ کی ٹیررسٹ اٹیک جس میں 50 بچے مر گئے، بڑے بھی مرے، بچے بھی مرے، اس میں کچھ تو ہمارے ایک آدھ پشتون بھائی نے تو کمال کی بہادری کی کہ وہ اس کے پیچھے بھاگا، اس کو مارا. یہاں جلسہ ہوا کہ رے صاحب مسلمانوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا. اس سے 3-4 دن پہلے نائجیریا کے ایک چرچ پہ حملہ کیا گیا، 120 عیسائی مار دیے گئے. آپ نے خبر سنی بھی نہیں ہوگی. مجھے ویسٹرن میڈیا اور یہاں کے پالیٹیشین سے تو گلہ ہے ہی ہے، اپنے مسلمانوں سے ہے کہ آپ کے نظریے کے لوگ، آپ کے مذہب کے ماننے والے جب چرچوں پہ حملہ کرتے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ آ کے کہیں، بالکل جس طرح نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر بولی یا پوپ بولا کل آج کہ ہم مسلمانوں کو پروٹیکٹ کریں گے. آپ میں سے بھی کوئی کھڑا ہو کے بولے نا. میں نے آپ کو شاید پچھلے سال فیبرری کا ایک میرا آرٹیکل تھا جس میں پچھلے سال اسی وقت کوئی 80 کے قریب کرسچنوں کو ان کے چرچ میں مار دیا مسلمانوں نے، فلانی جو ٹرائبز مین ہیں. کبھی آپ نے سنا ہے ٹورانٹو کی کسی مسجد میں دعا کی ہو؟ گورے تو ویسے ہی ان کو افریقہ عجیب لگتا ہے جیسے وہ کسی اور پلانٹ پہ ہیں، تو یہاں تو خبر بھی نہیں چھپی کہیں. لیکن یہاں پر ایک بات کی وضاحت شاید کرنا چاہوں گا. آپ نے پیچھے تذکرہ کیا کہ بہت ساری جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں بدقسمتی سے پاکستانی بھی پیچھے ہوتے ہیں، مگر میں دیکھ رہا ہوں کچھ سالوں سے جو ٹیررزم مڈل ایسٹ میں اور افریقہ میں ہو رہا ہے ان میں تو بالکل پاکستانی پیچھے نہیں ہوتے. ہاں کچھ انسیڈنٹس ہوئے ہیں جن میں ہیں، لیکن سوال میرا یہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اس وقت ایک طرف تو رائٹ کا بھی ہمیں ٹیررزم کا ایکٹ نظر آ رہا ہے جیسے یہ نیوزی لینڈ میں تھا، اسلامسٹوں کا تو کنٹینیوشن ہے جیسے یہ آج کا واقعہ ہے ہالینڈ میں، کہیں کہیں ایکسٹریم لیفٹ کے بھی ٹیررزم کے نظر آ جاتے ہیں. تو یہ سلسلہ کیسے رکے گا؟ ہاں اس کو روکیں کیسے؟ ہاں جب تک سچ نہیں بولا جائے گا روکے گا کیسے؟ میں آپ سے چھوٹی سی گزارش کر رہا ہوں کہ فلپینز میں ابھی فیبرری میں آئسس کے لوگوں نے 2 چرچوں پہ حملہ کیا، 20 کیتھولک کو مار دیا، پورا ایک صوبے پہ قبضہ کر دیا ہے جنگل کے اوپر. روز وہاں لڑائی ہو رہی، اسلامک ریپبلک بنا دی انہوں نے. آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی نے مذمت کی ہو کہ ان کے چرچوں پہ، اس کے چرچ پہ اٹیک کر دیا؟ ارے آپ نے پاکستان میں جو چرچوں پہ اٹیک کیا ہے، آپ کو یاد ہوگا شانتی نگر میں کیا ہوا تھا. جی ماضی میں بہت کچھ ہوا، بہت کچھ ہوا نا، اب بھی ہو رہا. ابھی کوئٹہ میں ہوا نا، 50 لوگ مارے گئے اس چرچ میں. پشاور میں نہیں ہوا، کہاں کا آسیہ جو بی بی ہیں وہ ابھی وہیں ہیں نا 10 سال. تو ہم سے جو یہ دہشت گردی کرتے ہیں اس کی ہم ذمہ دار تو نہیں ہے. تو یہاں کینیڈا کے مسلمان ہیں. ہماری سوچ جو ہے یا ہمارا جو جسے انگریزی میں کانشسنس کہتے ہیں یا اندر کا جو فرشتہ ہے وہ ہمیں نہیں کہتا کہ تم تو سچ بولنے والے، تم پہ تو تلقین ہے قرآن کی کہ سچ بولو اس وقت بھی جب اپنا نقصان ہو
تو یہ سچ کیوں نہیں بول پاتے ہم؟ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمیں وہ جھوٹ پھر سچ لگتا ہے. آپ نے سچ بولنے کی بات کی، بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا کہ جیسے نیوزی لینڈ کی بات ہو رہی ہے تو گوری کمیونٹی، پوری دنیا کی جو وائٹ کاکیشنز ہیں وہ کھڑے ہو گئے اپنے ہی ناسور کے خلاف. بالکل. اور آپ نے سوال اٹھایا کہ ہم اپنے ناسور کے خلاف کیوں کھڑے نہیں ہوتے. تو یہ کیسے کنونس کیا جائے، چونکہ یہ تو ہمارے اپنے حق میں ہے ہم اپنے ناسور کے خلاف کھڑے ہوں. آپ کو میں ایک بڑی مزیدار بات بتاؤں کہ اس حملے کے بعد نیوزی لینڈ میں یہ اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی. 50 آپ سوچئے کہاں کہاں سے لوگ مر گئے، بچے. وہ کہہ رہے ہیں ریورز آف بلڈ نکلے وہاں سے. اس کا پہلا نتیجہ کیا ہوا کہ کن لوگوں پہ مسلمانوں نے اٹیک کرنا شروع کیا. ٹویٹر پہ. سوشل میڈیا از اے گڈ میجر. آپ کو پتا ہے کن کو ڈیتھ تھریٹ ملی؟ آسر نعمانی کو، زودی جاسر کو، امام توحیدی کو، مجھے تو کو 800 لوگوں کو مجھے جنہوں نے ڈیتھ تھریٹ دی مجھے بلاک کرنا پڑا، جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو مار دیا جائے. لندن میں ایک فزیشین نے کہا ہے کہ طارق فتح واجب القتل ہے کیونکہ یہ ہندوؤں کا اور یہودیوں کا ایجنٹ ہے. اس قسم کی گفتگو ٹویٹر پہ ہو رہی ہے. آپ مجھے کوئی یہ بتائیے کسی مسلم لیڈر نے کینیڈا میں، چاہے اس میں ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ بھی آ جاتے ہیں، ایک تو وہ بہت ہی ناسمجھ سی بچی ہے اقرا خالد، یا الغبرہ ہیں عمر غبرہ، سمجھدار آدمی ہے. یہ 2 ایرانی ایم پیز ہیں، یہ تو خیر ایران کے علاوہ وہ بولتے ہی نہیں ہیں. ایک وہ خاتون ہے پیٹر برو سے جو بھول گئی تھی کہ پیدا کہاں ہوئی، آپ کو پتا ہے اس کا. Not one of them said that it is time for Muslims to اردو میں کہتے ہیں گریبان جھانک کے دیکھو خدا کے واسطے. Reflect on what you are doing. اگر آپ کو یاد ہو اب سے کوئی 1-2 مہینے پہلے مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ سب سے بڑا خوف آپ کو کیا ہے، تو میں نے کہا تھا کہ مجھے ڈر یہ ہے جب عام فرسٹریٹڈ وائٹ نیشنلسٹ کسی مسجد میں گھس کے گولی چلائے گا تو کیا ہوگا، جس کی کوئی مانیٹرنگ ہی نہیں ہے، جو کس کی نظر میں بھی نہیں ہے. عام آدمی پاگل ہو گیا. تھک گئے اس بات سے. پناہ بھی ہم یہاں لے رہے ہیں، اسی کو بددعا بھی دے رہے ہیں. جب گورا آتا ہے اس کے سامنے جھوٹ بھی بول دیتے ہیں کہ ایسی بات نہیں کی ہم نے کبھی. یہ تو ہم دیکھیں کہ 17 دفعہ دن میں ہم یہودیوں اور عیسائیوں کا مذاق اڑاتے ہیں یا ان پہ ایک قسم کا ڈسپیریجنگ ریمارک دیتے ہیں ہر مسجد کینیڈا میں اور امریکہ میں. تو سر یہ میسج کون سنے گا؟ یہ سچ کہ ہمیں آپس میں بات کرنی ہوگی نا. آپ کو مجھے جیسے بات کر رہے ہیں ایسی تو ہم بات بھی نہیں کر سکتے. یہ تو آپ نے پتہ نہیں کیسے آپ کی وجہ سے یہ گفتگو بھی ہو رہی ہے، ورنہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ 2 مسلمان بیٹھ کے پبلکلی ٹیلی ویژن پہ یہ بات کریں؟ نو. سوائے دھمکی دینے کے اور کیا کرتے ہیں. تو وہ جو کلچر آف ڈینائل ہے، وہ جو انٹالرنس ہے بات چیت میں، اس کے لیے کیا کوئی الادین کا چراغ ہم سر بنائیں؟ دیکھیں ہم پری انڈسٹریل سوسائٹی ہیں. یورپین سوسائٹی یا سویلائزیشن انڈسٹریل ریولوشن اور یہ فرینچ ریولوشن کے بعد کا ہے. ان کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ ہے گریک تھنکنگ. آپ سوچئے ارسطاٹل اور سیکریٹریز اور پلیٹو کے زمانے کی جو سوچ ہے وہ اب تک چل رہی ہے. لفظ سینٹ یا سینیٹر جو ہے وہ روم سے آ رہا ہے. کب سے آپ اندازہ لگائیے. 600 سال رومن امپائر لکھا. ان لوگوں نے 16 سینچری میں طے کر لیا کہ ہم پوپ کو گالی دے سکتے ہیں. جو مارٹن لوتھر گئے چرچ کے دروازے پہ انہوں نے اپنے کیلے سے ٹھوکا اور 14 نکات لکھ دیے کہ یہ چاہیے. پورا یورپ ڈیوائیڈ ہو گیا 2. 100 سال لڑتے رہے آپس میں. جنیوا کے اندر تو پروٹسٹنٹ ورسز پروٹسٹنٹ، کیلونسٹ لڑ رہا ہے.
صرف ایک نتیجہ اس سے نکلا، وہ فرینچ اور امریکن ریولوشن کے بعد تھا، وہ یہ کہ انڈیویجول جو ہے اس کی لبرٹی اور اس کی سوچ سیکروسینکٹ، یعنی اس سے بڑی چیز نہیں ہے، دی پرسوٹ آف ہیپینس، لائف، لبرٹی اینڈ دی پرسوٹ آف ہیپینس. یہ ویسٹرن سویلائزیشن بنی فرینچ ریولوشن کے بعد. برٹن کے، آپ سوچیے اتنا چھوٹا ملک کیسے دنیا پہ قبضہ کیا. انڈسٹریل ریولوشن، جو پیسہ ان کو لارڈ کلائیو بنگال سے لے کے گئے انہوں نے خرچ نہیں کر دیا، انویسٹ کیا کاٹن ملز کے اندر. یہ لاہور سے کراچی کی جو ٹرین ہے یہ تو بنی اس کے بعد امریکن سول وار کے بعد، کیونکہ کاٹن اگنا بند، ان کو برٹن کی ملز کو نہیں ملتا تھا، پنجاب میں کاٹن اگنے لگا، کپاس اگائی. یہ سب چیزیں ہوئیں اس بیسس پہ کہ انڈیویجول لبرٹی وہ سب سے اوپر ہے. ہمارے یہاں کلیکٹیو آئیڈینٹی اور امہ از ایٹ دی ٹاپ، یعنی میں اور آپ کوئی الگ سوچ رکھ نہیں سکتے. سن 900 یا سن 1000 کے زمانے میں جب یہ متزلہ تھے انہوں نے بڑی زیادتیاں کی اور پھر عشرائیت جیت گئے. وہ تو یہ بات تک کہتے تھے کہ قرآن کیا آسمانی کتاب ہے یا یہاں کی لکھی ہوئی ہے، اس حد تک بحث ہو جاتی تھی. آج آپ بات کر سکتے ہیں تو ہمیں خود سوچنا پڑے گا. وہاں کی تو دنیا جانے دیں، جو ہم یہاں بیٹھے ہیں ویسٹ میں، جو ہم نے کینیڈین کانسٹیٹیوشن اور کوئین ایلزابتھ کے اوپر اوتھ اٹھایا، تو کیا ہم نے وہ اوتھ غلط اٹھایا، جھوٹ بولا، یا اب ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ آپ نے قسم خدا کی کھائی کہ میں جو رائل فیملی ہے اور کوئین ایلزابتھ، میں اس کا خادم ہوں، اور اس بنا پر مجھے کینیڈا کی شہریت ملی جائے جہاں پہ ہر کوئی ایکول ہے. 2 دن بعد آپ اس کو کہتے ہیں چھوڑو یار، وہ تو پاسپورٹ کے لیے تو کہنا ہی پڑتا. آپ کو ملے ہوں گے کئی لوگ جنہوں نے کہا سر یہ سب باتیں درست ہیں. مجھے بھی لگتا ہے بدقسمتی سے دکھ بھی ہوتا ہے کہ شاید ہمارا مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا، مگر دیکھنا یہ ہے کہ دنیا اب جا کس طرف رہی ہے. ایکشن اور ریاکشن بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس ایکشن اور ریاکشن کے بڑھتے چلے جانے کے ماحول میں اس طرح کی جو ٹیررزم، اب تو وہ کراس ٹیررزم میں یہ دیکھ رہا ہوں. ایک تو پہلے ہم صرف ایک ہی طرف کی دیکھ رہے تھے، اب تو کچھ کراس ٹیررزم شروع ہو گئی ہے. تو وہ ہمیں کہاں تک لے کے جائے گی؟ وہ تو پہلی جنگ عظیم کی بات ترکی نے کی، خدا نخواستہ اس کی طرف لے کے جائے گی ہمیں. پہلی جنگ عظیم ہوئی اس لیے تھی کہ ٹرکش آٹومن کیلیفیٹ جو تھا، آپ کو پتہ ہے 9/11 کا دن کیوں القاعدہ نے چنا تھا؟ 9/11 ان دی ایئر 1658، شاید میں غلط ہوں 1 سال، وینا پہ گھراؤ ڈالا تھا مسلمانوں کہ ہتھیار ڈال دو. اسی 9/11 کو منایا تھا، بہت کم لوگ جانتے ہیں. لیکن وہ ملک جو یورپ میں جن کی آٹومن امپائر سے لڑائیاں ہوئی ہیں، یعنی لیتھوینیا، پولینڈ، لیٹویا، آپ کے آسٹریا، ہنگری، سربیا، یہ سب لوگ آپ نوٹس کریے گا کہ سب سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف ایک بڑے ہی ریسسٹ انداز سے انہوں نے کہا دروازہ بند، ہمیں چاہیے ہی نہیں. آپ چیک ریپبلک میں تو انہوں نے کہا کہ شارٹیج آف ورکر ہے، انہوں نے کہا آٹومیشن پہ جاؤ بھائی، یہ نہیں چاہیے یہ لوگ. جہاں پہ ہم جا رہے ہیں اٹلی اور فرانس میں اور برٹن میں، آپ کچھ سرکوزی کی حکومت میں 4 منسٹرز مسلمان لڑکیاں تھیں، عورتیں تھیں، لڑکی نہیں کہنا چاہیے، وہ بریلینٹ. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جو مارسیل کا شہر ہے وہ تو کوئی فرینچ آدمی نہیں جا سکتا وہاں. آپ جنیوا جا کے تو ذرا دیکھیے، جنیوا شہر کے اندر کوئی گورا آپ کو نہیں نظر آتا سر. اور آپ کا گھمنڈ یہ ہو جائے کہ ایسے آپ چلے اور بولے جی کی کرنا جی کی کر سکتے ہیں، بیٹھے ہیں تھے. جرمنی میں آپ دیکھیے ابھی جو سویڈن میں ہوا ہے، جس کا اس کے مینیفیسٹو میں ذکر ہے کہ
ازبیک آدمی گاڑی لے کے ایک 8 سال کی بچی کو مار کے چلا گیا. اس نے اپنے جو اگر مینیفیسٹو مل جائے وہ پڑھنے کے لائق ہے. یہ جو جس کو سزائے موت تو ہوگی لیکن وہ اپنا خود ڈیفینس کرے گا. یہ وہ ایک ریئیکشن ہے اس کا. اور بات یہ یہ ہے اکیلا کہ نہیں جو ہے. جو جو ایک آٹومن امپائر کی بات کر رہے ہیں تب تو شاید ان کے پاس وسائل تھے باقی دنیا کی نسبت. ترکی ایک مضبوط تھا ملک تھا. اب تو ترکی کو اتنا مضبوط ملک نہیں ہے تو صورتحال کہاں جائے گی؟ پاکستان کے پاس ہے نا ایٹمی بم. سر ایٹمی بم سے بات کہاں بنتی ہے؟ وہ کھانے کے کیوں پیسے بنے؟ نہیں ہیں. آپ کسی کو رشوت دے دیجیے پاکستان میں $25 کروڑ. آپ سمجھتے کہ وہ کہے گا میں تو بڑا ایماندار جنرل ہوں میں بم نہیں دوں گا کسی کو. آپ کے اٹامک بمز کو کنگڈم آف سعودی عربیہ نے پری مینوفیکچرڈ کر کے سٹوریج میں رکھا. یہ بی بی سی کی سٹوری ہے آج سے 5 سال پہلے کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کوئی بڑی تباہی خدا نخواستہ ہوگی. ممکن ہے اگر آپ اور ہم نہ بولیں گے تو ممکن ہے. آپ دیکھیے اب سے 4-5 دن تک سی بی سی پہ ہر جگہ پہ مسلمان آ رہے ہیں. صبح ریڈیو لگائیے کوئی نہ کوئی مولوی بیٹھا ہوا ہوتا ہے. ڈر کے مارے کوئی نیٹ ورک کسی ایسے مسلمان سے بات نہیں کرے گا جو شریعہ کے خلاف ہے. میرے حساب سے شریعہ کے خلاف بغیر شریعہ کے خلاف ہوئے آپ کینیڈین نہیں ہو سکتے. آپ نے قسم کھائی ہے خدمت کرنے کی رائل فیملی اینڈ دا کوئین الزبتھ آف انگلینڈ اینڈ کینیڈا. اور تو کوئی قسم نہیں کھائی نے وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کیا نا چاہے برقعے میں کیا ہو کیسے بھی کیا ہو. جب آپ نے یہ کہا ہے یا یونائٹڈ اسٹیٹس کا اوتھ لیا ہے اور سائن کیا ہے اور تماشے کیے ہیں آپ نے اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار یہ تم نے جھوٹ بولا تھا. ہم تو وہ جو ریپریزنٹیٹو الہام ہے اور وہ طالب جو ہے ڈیٹرائٹ کی ہم تو اس کے ساتھ ہیں اور وہ گالیاں دے رہے ہیں ہاؤس آف ریپریزنٹیٹو میں امریکہ کو. تو سر صورتحال تو پھر بڑی گمبھیر ہوئی نا. تو پھر کوئی حل کوئی ہے؟ یہ روکی جا سکتی ہے اگر مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ سچ کی بات کرے اور مسجد میں واویلا مک جائے. آپ کو پتا ہے مجھے پتا ہر جمعے کو دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ مسلمانوں کو قوم کافر پہ فتح نصیب کر. پتہ دے یہود و نصارہ کو شکست ہو. یہ تو وی آر دیر سب ٹیپوں پہ ہے ہمارے پاس. کتنی مسجدوں میں ان سے کہوں کہ یار یہ آڈیو سن لیں آپ کون مولوی کیا کہہ رہا ہے. اب تو سب حمام میں سب مولوی ننگے ہیں. لیکن جو جس کو میں وائٹ مین اسٹریم پاپولیشن وہ اتنی انوالو ہے ہاکی گیم میں سینٹ پیٹرکس ڈے کبھی ٹورانٹو کا سائن بجھ جاتا ہے کبھی وہ سمجھ نہیں پائے ہیں کہ کس نقطے پہ ہیں ہم کہ کتنا خطرہ ہے. وہ گریس بھی نہیں کر سکتے کہ انڈیا اور پاکستان کی جو ابھی تلخی ہوئی تھی واٹ واز دا کانسیکوینسز اگر یہ اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس انٹروین کر کے چپ نہیں کراتا کیا ہوتا پھر. انڈیا نے کہا تھا وی ول ہٹ دیم وتھ 50 براموس جو ان کا اپنا میزائل ہے اینڈ پاکستان نے کہا وی ول ٹرپل دیٹ اماؤنٹ. یہ تو ڈر گئے جنرل پاکستانی کیونکہ یہ فوجی تو ہے نہیں ان کی انویسٹمنٹ ہے امریکہ میں. ہر جنرل کے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں لڑنا تھوڑی چاہتے ہیں وہ لیکن جو لڑنا چاہتے ہیں جو مرنا چاہتے ہیں 1 لاکھ پاکستان میں 50,000 مدرسے ہیں جس میں ہر سال کوئی 1,000 جہادی پیدا ہو رہا ہر سال. وہ تو وہاں کی وہاں جانے لیکن جو صورتحال اب بین الاقوامی سطح پہ ہے نیوزی لینڈ کا واقعہ ہوا آج یہ پھر ہوتا ہے اور مسلسل ہو رہے ہیں. تو تشویش کی بات یہ ہے کہ کون سمجھائے گا کیسے روکیں گے ہم. بہت یہ مشکل میرا سوال ہے کہ جو لوگ یہاں پیدا ہوئے میں اگزامپل دے رہا ہوں الجزیرہ کے وہ جو مہدی حسن ہیں ان کا ٹویٹ پڑھ لیجیے. اٹس فل آف ایروگنس. اس کا سٹائل
دیکھ لیں گے تم کو, سب نبٹ لیں گے. اور یکجہتی نہیں ہے, نیک دلی نہیں ہے ان مسلمانوں میں جن کو سمجھ میں ہے کہ جو یہاں کی جنریشن پیدا ہو رہی ہے وہ زیادہ ریڈیکل ہے. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ جو آپ کی ہر یونیورسٹی میں, ہر ہائی اسکول کے اندر ایم ایس اے کی مسجد بنی ہوئی ہے, کیفیٹیریاز پہ قبضہ کیا ہوا آپ نے, یہ کیوں جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ لازم ہے؟ ہر مسلمان کو پتا ہے کہ یہ نماز قضا پڑھی جا سکتی ہے, کہ یہ ظہر کی نماز آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. ہوائی جہازوں میں کیوں نماز جنازہ بچھا دیتے ہیں اور اللہ اکبر کر کے کس کو امپریس کر رہے ہیں ہم؟ آپ سیٹ پہ بیٹھے پڑھ لیں دو نفل, سنت ہی پڑھنی, فرض ہی پڑھنے نا آپ نے. آپ نماز اور صلاح کو استعمال کر رہے ہیں ایز اے پروپیگنڈا ٹول کہ پیرس کی ٹریفک رک جاتی ہے, کلکتہ میں گاڑیاں رکی ہوئی ہیں, ارے کیا مسلمان پڑھ رہے ہیں نماز؟ سر یہ تو سلسلہ نہ رکنے والا ہے, مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں, دیکھیے نیوزی لینڈ کا ٹیرر اٹیک ہو وہ بھی ویسٹرن ورلڈ میں ہوا, نیدرلینڈ کا اٹیک ہے وہ بھی ویسٹرن ورلڈ میں ہوا, اور ویسٹرن ورلڈ کے اگر ہم اٹیکس کے حوالے سے دیکھیں تو ویسٹرن حکومتوں کو کیا کرنا ہے اس سب کو روکنے, چونکہ اب انہیں, سر میں نے جیسے عرض کیا, ایک طرح کی ٹیررزم نہیں رہی, اب کراس ٹیررزم ہو چکی ہے. ذمہ داری تو ان حکومتوں پہ ہے, چاہے وہ وائٹ ایکسٹریمسٹ ہو, بجائے اس کے کاؤنٹر ٹیررزم ہو جس میں ان کو ٹیررزم کو کاؤنٹر کیا جائے, another terrorism is coming to do that job. یہی ہوا نا کہ حکومتیں فیل ہو گئیں, ناروے کی, انگلینڈ کی, فرانس کی, جرمنی کی, تو جو ان کے طالبان ہیں, گورے طالبان جو ہیں, انہوں نے کہا ہم ہتھیار سنبھال لیں گے, اس میں کیا ہے؟ اس ٹیررسٹ کو جس نے مسلمان مارے ہیں 50, اس کی مینیفیسٹو آپ پڑھیے, آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا ذہن کیسے چل رہا ہے. آپ سب لگے ہوئے کہ نہ یہ پڑھ نہ پائے کوئی. کیوں نہیں پڑھ پائے بھائی؟ ہم جب پاکستان میں تھے تو کارل مارکس نہیں پڑھنے دیتے تھے, وہ جو ختم ہو گئے تو یہ نہیں پڑھ سکتے, وہ نہیں پڑھ, یعنی پاکستانی کا تو یہ حال ہو گیا مسلمانوں کا کہ وہ پڑھنے کے لائق کچھ رہا نہیں ان کے پاس پڑھنے کے لیے. یہ بہشتی مطلب یہ ہے کہ وہ ایکشن ری ایکشن بن گیا, حکومتیں آپ کو لگتا ہے کہ فیل ہوتی جا رہی ہیں, تو یہ سلسلہ تو آگے بڑھے گا پھر. یس, بٹ ہتھیار تو نہیں ہم ڈال رہے نا, ہم بھی 50 سال زندگی کی گزار لیے مولویوں سے لڑتے ہوئے, تو اب ہتھیار ڈالیں گے. یعنی آپ کا پیغام یہ ہے کہ جس طرح وائٹ کمیونٹیز اپنے شدت پسندوں سے لڑ رہے ہیں, اسی طرح ہم مسلمانوں کو جو سمجھدار ہیں ان کو اپنے شدت پسندوں سے لڑنا, یہ ہمارا حق ہے, یہ ہمارا حق ہے. یہ ویسٹرن ورلڈ کے عیسائی کہہ رہے ہیں کہ ان کو حق تھا پوپ سے لڑنے کا, لیکن تم مسلمانوں, تم لوگ کو یہ حق نہیں ہے. نو, وی ہیو ٹو فائٹ دا ملا. میں نے پہلے بھی کہا ہے, یہ فائٹ ہے بٹوین اللہ اسلام اینڈ ملاز اسلام. ہمیں پتہ ہے بات یہ ہے کہ جو ویسٹرن ورلڈ کے پولیٹیشنز ہیں وہ تو ملا کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا کس ٹائپ کے, آپ کو پتا ہے کینیڈا میں اس وقت کس لیول کے پولیٹیشین ہیں؟ صرف کینیڈا کی بات نہیں ہے, امریکہ کی بتا دیجئے مجھے. آپ بتائیے امریکہ میں, اس کو چھوڑ دیجئے, برٹن کو دیکھیے, برطانیہ کو دیکھ لیجیے. سب سے سمجھدار آدمی اس وقت جو برٹن میں ہے وہ ساجد جاوید ہے. وہ اس لیے کہ وہ مذہبی نہیں ہے, جو ہوم سیکرٹری ہے. جی وہ بہت سینسیبل آدمی ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ اس چکر میں نہیں پڑھا کہ یار اتنے پڑھ لو, 2 نفل پڑھ لو تو یہاں چلے جاؤ گے, ایتل کرسی پڑھ کے تالی بجا لو تو چوری گھر میں نہیں ہوگی, الارم نہ لگاؤ. ہم تو اسی میں بڑے ہوئے نا, ایتل کرسی پڑھ کے 3 دفعہ تالی بجا, امی نے کہا چور نہیں آئے گا گھر میں, کر گیا چوری. بتائیے تو ہم کب جائیں گے مذہب کو ایک مورل کمپس لے کے کہ ہمیں صحیح راستہ دکھائے ایکوٹی کا, جسٹس کا, ٹروتھ کا. نہ یہ کہ رول بک بنا دی کہ آپ نے یہ کرنا ہے, 3 قدم لے کے سیدھے ہاتھ کو یوں مڑ جاؤ, کوئی مرغی کا خون بہا رہا ہے, کوئی پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے. آپ کو
پتا ہے ہم کہاں پڑ گئے سر. میں کہتا ہوں گریس کے ایسٹ سے جا کے چین تک چلے جائیے, یہ جو ٹرائبل مینٹالٹی اس نے تباہ کر دیا. افریقہ میں ٹرائبلزم ہی ہے نا, ہمارے یہاں برادری سسٹم نہیں ہے. لیکن سر وہ جو ٹرائبلزم ہے, جیسے اس وقت جو نیوزی لینڈ کا واقعہ ہوا, اس پہ بظاہر لگا کہ مسلمان قوم جو آپس میں سارے گروہ لڑتے رہتے ہیں اس مسئلہ پر متفق ہو گئی, مگر ان کے متفق ہونے کا فائدہ کوئی نظر نہیں آ رہا, چونکہ اس سے ایک ریاکشن کریٹ ہو رہا ہے باقی معاشروں میں کہ آپ صرف اپنے مسائل پہ متفق ہوتے ہیں, جب آپ کے یہاں سے ہوتا ہے تو نہیں آپ بولتے. میں نہیں سمجھتا کہ متفق ہوئے ہیں. ہمارے احمدی بھائی جو ہیں وہ آ جاتے ہیں ہر جگہ, لو فار آل ہیٹ فار نان, ان کی سیٹ لائنیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو باقی ہمارے سنی حضرات ہیں وہ بھی لو فار آل کریں گے احمدیوں کے ساتھ؟ وہ تو پہلے احمدیوں کو ماریں گے. نہیں وہ لیکن تو وہ آپس میں یہ کہتے ہی نہیں ہے. آئیڈیالوجیز پہ تو متفق نہیں ہوں گے, لیکن اکٹھے ہو جائیں گے کسی اجتماع میں اکٹھے ہو جائیں گے اپنے فائدے کے لیے. میں وہی عرض کر رہا ہوں, پروپیگنڈا کے لیے. اس کا فائدہ نہیں ہے کوئی. نیک دلی کے ساتھ نہیں سر. جی نیک دلی اس وقت ہو کہ 9/11 کے بعد عقل آ جائے, لیکن 9/11 کے بعد ہی مشرف نے مارا ہے نا لوگوں کو. اس نے کاروبار کیا کہ 9/11 ہو گیا, اب امریکہ کو یہ کرنا, اس میں فائدہ کس کس کا چل رہا. 50,000 امریکی کنٹینر جس میں ملٹری اکوپمنٹ تھا وہ گم گیا ہے تھرو آؤٹ دیٹ پروسیس. 50,000 containers of US military went missing from Karachi port to Peshawar. کس کے ہاتھ میں ہے وہ سارا مال؟ یہ لوگ جنگ سے پروفٹ بنانا جانتے ہیں, جنگ لڑنا نہیں جانتے. یہ مار رہے مولویوں کے بچوں کو ریکروٹ کر کے. آپ نے کسی فوجی جنرل کے بچے کو سوسائڈ بامر بنتے دیکھا؟ بہت کم ہوتا ہے. کسی ملا کا بھی بیٹا نہیں ہوتا. آپ کے جو انڈیا میں ریڈیکل جماعت اسلامی کے لوگ ہیں, کسی کا بیٹا کہیں ہے, کوئی سرجن لگا ہوا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. جتنے ٹیررسٹ ہیں ان سب کے بچے, بلکہ موسٹ آف دیز جنرلز آر امریکن گرین کارڈز. ان میں سچائی نہیں ہے. کئی دفعہ مجھے جماعت اسلامی والے پھر بھی ٹھیک لگتے ہیں, کیونکہ ان کی ایک میں کیا کہوں, میں اگری نہیں کرتا, لیکن ان میں ایک ایتھک ہے سچ بولنے کی کسی حد تک. تو ان سے بحث کرنے میں بڑا لطف یہ آتا ہے کہ وہ یہ اپنے رضوی صاحب, علامہ, اس ٹائپ کی گفتگو نہیں ہوتی ان سے. اب ڈھنگ کے بات کر سکتے ہیں. پتہ نہیں یہ آپ کا ایکسپیرینس ہے یا نہیں, اور لوگ ہنسیں گے کہ میں تعریف جماعت اسلامی کر رہا ہوں, لیکن یہ گفتگو تو کرنی پڑے گی نا ہمیں. لیکن گفتگو سر کیسے ہوگی؟ وہ آپ تو کہتے کرنی پڑے گی, میں متفق ہوں. ایک میز پہ سب کو بیٹھنا ہوگا کہ اس میں مسلمانوں کا بھی بھلا اس میں ہے, انسانیت کا بھلا ہے, مگر ممکن نہیں لگ رہی. یہ پھر کچھ ہندوؤں سے سیکھ لیں. جو گیتا ہے اس میں ہے کہ آپ کو توقع نہیں ہونی چاہیے کسی بینیفٹ کی. یو شوڈ ہیو نو ایکسپیکٹیشنز. کرم کیے جاؤ, وہ فائدہ کسی اور کو کہیں اور ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نیک دلی سے یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہم مسلمان ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں پہ جو عذاب آنے والا ہے کہ کالجوں میں داخلہ بند, کیمسٹری میں نہیں, ایویونکس میں نہیں, لوگ پائلٹ کا نام چیک کرتے ہیں فلائی کرنے سے پہلے کہ مسلمان ہے تو کینسل کرا لیتے ہیں, یہ حالت ہو گئی ہے. تو مطلب کہ ٹارگٹ بنتے جا رہے ہیں ہم خود, یعنی مسلمان. ہاں نا, ہم اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں. تو اس میں ہمیں, آپ ہیں یا میں ہوں, کافی لوگ ہیں, آپ جانتے ہیں سب کو, گھروں میں بیٹھے ہوئے ڈپریس ہو کے بیٹھے ہوئے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایکسپیکٹ نہ کچھ کریں. ہم ان سے کہیں کہ آپ ہم سے خیالات کی تبدیلی کریے. آپ بتائیے کہ آپ کو کیا لذت آتی ہے یہ کہنے میں کہ تم کافر ہو. یہ جو کفر کی دکان لگائی ہے کہ ہر 2 دن بعد, اور اس میں پھر صاف بتاتے ہیں کہ مسلمان جو کافر ہوا اس کی تو موت لازم ہے, اس میں گنجائش نہیں ہے. وہ تو آپ کی گردن جو بھی کاٹے گا وہ جنت میں جائے گا. اب بتائیے, یہاں آپ دیکھیے ریکی جیرویس کا میں شو دیکھ رہا تھا, وہ
जीसस क्राइस्ट अल्लाह ताला का मजाक उड़ा रहा है, जीसस का मजाक उड़ा रहा है, 1-2 हज़ार लोग बैठे हुए हैं, सब कोई इंसल्ट नहीं होती किसी की। जिस दिन मुसलमान अपने ऊपर हंसने लग गए, उस दिन आप समझिए पहला कदम उन्होंने लिखा। बहुत शुक्रिया तारिक फ़तह साहब, आपने बहुत अहम बातें की और आज की बातचीत के लिए मैं आपका ममनून हूँ। नाज़रीन, तारिक फ़तह साहब ने कहा कि जब हम अपने मसाइल को समझने लगेंगे तो शायद मसाइल हल हो जाएंगे। दुनिया इस वक्त बिलाशुबा तबाही के दहाने की तरफ एक बार फिर जा रही है, एक बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज के साथ, और हर कम्युनिटी का फ़र्ज़ है कि वो अपनी अपनी तबाही के रास्ते को रोके। जिस तरह हमने न्यूजीलैंड के मिसाल में देखा, एक वाइट एक्सट्रीमिस्ट ने एक इंतहाई घटिया काम किया, पूरी वाइट दुनिया खड़ी हो गई उसके ख़िलाफ़। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम हम में से नहीं हो, हम तुम्हारी मज़म्मत करते हैं। यही काम मुसलमानों को करना होगा। हम मुसलमानों का ये फ़र्ज़ बनता है कि अपनी डर्टी लॉन्ड्री को साफ़ करें। आपस में भले से कितने ही इख्तलाफात क्यों ना हो, बैठ जाएं, बातचीत करें, चूँकि बातचीत किए बगैर मसाइल हल नहीं होंगे। आज की गुफ्तगू ताहिर गोरा और तारिक फ़तह के साथ देखने सुनने का बहुत शुक्रिया।